قبلہ مفتی صاحب، یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی انہی نوجوانوں میں آتا ہے، اور یہ بھی امام عالی مقام کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے کس انداز سے اپنی قربانی پیش کی، یہ قبلہ ارشاد فرمائیں۔ کربلا والوں کا موضوع جو ہے اتنا حقیقت انگیز ہے قبلہ، میں کوئی 32-30 سال سے بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج بھی ہم صرف ذکر کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت قاسم بھی ان عظیم ہستیوں میں شامل ہیں، اور صرف 19 سال کے نوجوان حضرت قاسم وہ ہیں جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ امام حسن کے عمر مبارک جب شہید ہوئے کربلا میں تو آپ کی مبارک عمر 19 سال تھی۔ امام علی مقام امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ سے آپ کا نکاح منعقد ہونے والا تھا، نسبت طے ہو چکی۔ جب یہ شہداء شہید ہوتے گئے اور جنت میں آب کوثر سے جا کر اپنی پیاس بجھاتے گئے، اب یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، تو یہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اور کہا چچا جان اب مجھے بھی اجازت دیں، اب میں بھی نانا جان کی بارگاہ میں جا کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے جب حضرت قاسم کا چہرہ دیکھا تو بھائی کی یاد آ گئی، کہا بیٹا میں تمہیں اس لیے لایا تھا کہ یہاں تمہیں دشمنوں کا آگے تیر اور تلوار کھانے کے لیے چھوڑ دوں؟ نہیں میرے بیٹا، تم یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کے میرے خون کے ہاتھ رنگنے سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، تم یہاں سے جانا، یہاں سے واقعہ کربلا کے بعد تم مدینے جانا، اور میرے بڑے بھائی حسن کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کیا جائے، سکینہ سے تم سے نہیں کیا جائے گا۔ نہیں چاچا جان، جب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کہیے۔ کہا کہ میرے والد گرامی نے ایک رقہ لکھا تھا، اور لقہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں، اور تعویذ نما بنا کے میں گلے میں ڈال دیا، تو بعض مورخین نے لکھا ہے، فرمایا کہ وہ تعویذ بنا کے میں گلے میں ڈال دیا، اور کہا کہ بیٹا قاسم، زندگی میں جب کبھی بہت مشکل مرحلہ آئے اور کٹھن مرحلہ آئے تو پھر اس وقت اس کو کھول کے پڑھنا ہے، اس تعویذ کو، اور جو اس میں لکھا اس پر عمل کرنا۔ تو چچا جان، آج سے زیادہ اور کیا کٹھن مرحلہ ہو سکتا ہے؟ کون سا مرحلہ ہو سکتا ہے؟ آج میں نے وہ خط کھولا ہے، آج میں نے وہ پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ بیٹا قاسم، ایک وقت آئے گا کہ میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرغے میں کربلا کے اندر ہوگا۔ اے بیٹا قاسم، اگر تو واقعی حسن کا بیٹا ہے اور ہاشمی خون تیری رگوں کے اندر ہے تو اس وقت بیٹا اپنی جان کو قیمتی نہ سمجھنا، بلکہ اپنے چچا حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی جان قربان کروں۔ جب یہ وصیت سنی تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا امامت شریف پہنایا۔ اب بتائیے جناب، داماد ہے، ہونے والا داماد، اور بیٹا ہے بڑے بھائی کا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس وقت دیکھیں حافظ صاحب، مجھ سمیت، آپ سمیت، اس وقت جو اسٹوڈیو میں ہیں اور جو ناظرین کیمرے کی پار سن رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے، اور داماد کا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ داماد کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، اس کی لمبی عمر کے لیے، اس کے رزق کے لیے، کیونکہ بندے کی بیٹی اس کے گھر پر ہوتی ہے۔ اب یہاں نسبت طے ہوئی ہے، ایک کچا رشتہ ہے، لیکن آج کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جنتی دولہا بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت قاسم گئے۔ اچھا حافظ صاحب، میں جب حضرت قاسم کا ہم نے سنا تھا بچپن میں، لیکن جب ہم نے مطالعہ کیا بڑے ہو کر اور کتابیں پڑھی، علماء کی صحبت اختیار کی، تو ہم تو حیران رہ گئے کہ یہ 19 سال کا نوجوان، اور اللہ نے کیا فہم و فراست عطا کی تھی، اور کیوں نہ ہوتی ہے راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ جناب کیا عالم کہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام نے تیار کیا۔ اب یہ دشمنوں کی صفوں میں پہنچے اور للکارا، حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے کے لیے تیار؟ تو عمر بن سعد آپ جانتے ہیں کہ یہ سپہ سالار تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ملک شام سے ایک بہت طاقتور پہلوان فوجی تھا، جس کا نام تھا ارزق، یہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا سننے والی بات ہے حضرت، اس نے ارزق کو کونی ماری اور کہا جاؤ اس سے مقابلہ کرو۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان ہے، دبلا پتلا، زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی ہے، زرہ تھی نہیں، چاہے کہ جنگ کے لیے تھوڑی نکلے تھے، صرف ایک کرتا پہنا ہوا تھا حضرت امام قاسم نے۔ اس نے دیکھا کہ دبلا پتلا سا نوجوان ہے، 18 سال کا، بلکہ دشمن کی جو ہے فوج کے ایک سپاہی نے بعد میں بیان دیا، کہا جب حضرت قاسم میدان کربلا میں آئے نا، وہ حسن جمال تھا امام حسن پاک کا، وہ حسن آپ کے اندر نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا خدا کی قسم کہ کربلا کے اندر چاند نمودار ہو گیا ہے۔ یہ عالم تھا، اتنے حسین تھا حضرت امام قاسم۔ تو امام قاسم جب کہا، اس نے کہا کہ ارزق نے کہا یہ بچہ ہے بہت چھوٹا سا، میں کیسے مقابلہ کروں، میرے شان منافی ہے۔ تو عمر بن سعد نے مسکراتے ہوئے کہا جس کو تو بچہ کہہ رہا نا، یہ قاسم ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، اور حسن فاتح خیبر کا پوتا ہے، یہ قاسم، تو اس کو ہلکا مت سمجھ۔
تو اس کو جو ہے آسان مت لے، لیکن لگا جو بھی ہو میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا، یہ میرے موازنے کا نہیں ہے، یہ کے لیے تو میرا بیٹے کافی ہے. تو یہ جو ارزق تھا، اس کے 4 بیٹے تھے میدان میں. اس نے کہا ابھی میرا ایک بیٹا جائے گا اور کاٹ کر اس کے بچے کا سر لے آئے گا. بچہ بول رہا تھا حضرت قاسم. ظاہر سی بات ہے ایک نوجوان 19 سال کا بچے لگے گا، اتنے بڑے بڑے سورما جو کھڑے ہوئے تھے، جو تلوار ہاتھ میں لے کر نیزے بھالے ڈھالے لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں تو ایک 18-19 سال کا نوجوان بچہ ہی لگے گا. اب لیجئے جناب حضرت قاسم کی جو ہے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. ایک لمحہ اچھا یہ شخص تلوار لے آتا ہوا نوجوان کڑیل، ارزق کا بیٹا، چمکتی ہوئی تلوار تھی اس کی. مورخین لکھتے ہیں یہ زہر کے اندر بجھی ہوئی تھی. کیا اس نے کہا کہ اگر یہ کٹ بھی لگا نا تو یہ بچہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا. اور یہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ، ہاشمی خاندان کے نور نگاہ، جناب امام حسن مجتبیٰ کے نور نظر، جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے جیسے اس نے وار کیا، آپ نے وار فوراً بچایا اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے ایسا وار کیا کہ یہ 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر گر پڑا. آپ نے بھاگ کر اس کی تلوار اٹھا لی، تلوار اٹھائی. دوسرا بھائی آیا جیش کے اندر، جس نے میرے بھائی کو مار دیا اس کو بھی واصل جہنم کیا. تیسرا آیا، چوتھا آیا. جب چاروں کو مار دیا تو مورخین لکھتے ہیں وہی ارزق کہ جو تھوڑی دیر پہلے بول رہا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، میرا بیٹا سر کاٹ کے لے آئے گا، تو اس نے دیکھا تو وہ غصہ مطلب اس سے 4 بیٹے اس کی نگاہ کے سامنے تڑپ رہے تھے، سر اور ان کے دھڑ سے جدا کر دیے گئے تھے. تو اس نے جب دیکھا یہ تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ غصے سے کانپنے لگا، اور کانپتے ہوئے وہ سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا روبرو، اور دونوں میں کافی دیر تک تلوار بازی ہوتی رہی. اب دیکھیں جناب، یہ جنگ کا ایک اصول ہے. جنگ کا اصول کیا ہے؟ الحرب خدعۃ. جنگ چالوں کا نام ہے. جی، کہ آپ کو چال چلنی آتی ہو، سامنے والے کو دشمن کو دھوکہ دینا آتا ہو، اس کو فریب میں ڈالنا آتا ہو. تو آپ نے ایک جنگی مہارت، یعنی 19 سال کا نوجوان سامنے ملک شام کا طاقتور پہلوان ارزق کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کی جنگی چال چلی اور آپ نے کہا اے ارزق، میں تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا، تیری بڑی بہادری کی میں نے قصے سنے، تو ایک دم اناڑی نکلا. تو اس نے کہا کہ تم نے میرے کیا اناڑی پن دیکھا بھائی؟ آپ نے فرمایا تو دیکھ تو صحیح، تیری گھوڑے کی زین صحیح سے نہیں بندھی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ جھکنا گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے، آپ نے اسی لمحے ایک تلوار کا ایسا وار کیا کہ کندھوں سمیت اس کا سر کٹ کے زمین پر گر گیا اور یوں واصل جہنم ہوا. تو اس کے بعد 4 اور سورما آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت قاسم رضی، یعنی 19 سال کا نوجوان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا اور انہیں بھی جہنم حاصل کیا. تو عمر بن سعد نے کہا کہ اس نوجوان نے تو ہمارے بڑے بڑے بہادر مار ڈالے. یوں بظاہر یہ دبلا پتلا کرتا پہنا ہوا نوجوان جس نے زرہ بھی نہیں پہن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹا دی، تو تم سب اس پہ حملہ کرو. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ سپاہی لے کر عمر بن سعد آیا، سب نے تیروں کی بارش کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نور نظر امام حسن کا اور امام حسین کا ہونے والا داماد، سیدہ سکینہ کو ہونے والا شوہر، رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کا نور نظر حضرت قاسم جامع شہادت نوش کر گئے. اللہ رب العالمین جو ہے ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بے حساب بخشش مقبول. اللہ اکبر، اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا